अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रनी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, जश्न वलादत मनाया जाता है, क्या ये ठीक है या ये गलत है? ठीक है जी, देखिए पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा है कि एक जुलूस निकलता है, उस जुलूस में जो है वो बाजे बजाए जाते हैं, उस जुलूस में अपना मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िक चलाए जाते हैं और एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी पे एक लड़की को बिठाया जाता है और उसको मेकअप में लदा जाता है और उसको सफ़ेद रंग का जोड़ा पहनाया जाता है और ये शो किया जाता है ये जन्नत की हूर है और ये जो है वो अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रही है और एक लड़की को शो किया जाता है, उसको सफ़ेद लिबास पहनाया जाता है और उसको शो किया जाता है ये फरिश्ता है और फरिश्ते भी आपकी विलादत का जश्न मना रहे हैं। और एक लड़के को, एक इंसान को काला लिबास पहनाया जाता है और उसको जंजीरों में जकड़ा होता है और 2-3 लड़कों ने उसकी जंजीरें पकड़ी होती है और एक लड़का उसको डंडे मार रहा होता है और उसके चेहरे पर एक खौफनाक किस्म का जो है वो मास्क चढ़ाया जाता है और शो ये किया जाता है कि ये शैतान है और शैतान को डंडे मारे जाते हैं कि जी तुम भी जो है वो जश्न मनाओ, खुशी मनाओ और तुम भी भंगड़ा डालो। ठीक है जी, देखें ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत पर पर्दा फ़र्ज है। ठीक है जी, इस्लाम में औरत पर पर्दा फ़र्ज किया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम औरत को, एक बहन बेटी को बेपर्दा करते हैं, बेआबरू करते हैं। ठीक है जी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो ये खराफात की जाती है, जो ये अपना गलत काम किए जाते हैं, ये फरिश्ते बना के पेश किए जाते हैं, ये हुरे बना के पेश की जाती हैं, ये शैतान बना के पेश किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये बैंड बाजे बजाना बिल्कुल गलत है, ये ढोल बजाना बिल्कुल गलत है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ये जो मौसीकी जो लोग मौसीकी सुनेंगे ना, रोज़े क़यामत उनके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जनाब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हम बनाते हैं पहाड़ियाँ। अच्छा, हम पहाड़ियाँ बनाते हैं और पहाड़ियाँ बना के वहाँ पर हम डेक चलाते हैं और उस डेक में नसीबो लाल के गाने चल रहे होते हैं, इंडियन गाने चल रहे होते हैं, उन्होंने नसीबो लाल के पंजाबी गानों पर जो है वो डांस हो रहा होता है। अब वहाँ पर उन पहाड़ियों पे बुत रखे जाते हैं, एक तरफ वो मस्जिद नबी का मॉडल होता है, एक तरफ खाना काबा का मॉडल होता है और उस मॉडल के बीचों बीच जो है वो बहुत सारे जो है ना वो बुत रखे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया है, हम तो उनके हुक्म के खिलाफ चल रहे हैं, हम तो उनके नाउज़ बिल्लाह हम तो उनके हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, फिर ये क्या किया जाता है, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन उन पहाड़ियों पर अपना औरतें भी आती हैं, फैमिलीज भी आती हैं, खवातीन भी आती हैं। ठीक है, अब वहाँ पर आवारा लड़के भी आते हैं। अब ये पहाड़ियाँ जो है ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है गलत एक्टिविटीज़ करने का। वो जो आवारा लड़के होते हैं, वो जो फैमिलीज आई होती है, उनकी औरतों को, उनकी बेटियों को, लड़कियों को छेड़ते हैं। ठीक है, उनके साथ जो है उनको हुटिंग करते हैं। अच्छा, फिर ये एक गलत काम क्या किया जाता है, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस निकाले जाते हैं, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक उनके पास एक केस है चोरी का, तो आपने हाथ काटने का हुक्म दिया, तो आपने फरमाया कि अगर मेरी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर वो भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। हम क्या करते हैं, 12 रबीउल वाले दिन हम चोरी की बिजली से जो है वो बाजार से जाते हैं, चोरी की बिजली से जो है वो गलियां मोहल्ले से जाते हैं। हम तो नाउज़ुबिल्लाह आपके हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं, आपने चोरी से मना फरमाया, हम चोरी करके चोरी की बिजली पे हम सारी नमूदो नुमाइश कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जी, अपना ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस निकाले जाते हैं सड़कों पर, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, जुलूस निकलते हैं, पीछे ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाती है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आप तो आपके जुलूस निकालने की वजह से वो एम्बुलेंस में मरीज बेचारा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। यकीन माने ये जितने लोग जुलूस निकालते हैं ना, और ये जो हलवा खोर मौलवी जुलूस लेकर सड़कों पर आते हैं ना, सड़कें ब्लॉक करते हैं, ये कातिल है। अगर आपके जुलूस निकालने की वजह से एम्बुलेंस में कोई एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है, आप उसको रास्ता नहीं देते, उसका कत्ल आप सबके ज़िम्मे है। और आप प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आप जान बचाने की बजाय आप जान लेते हैं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर ये क्या देखें, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ग्रोह है, उसने कहा जी हमने मुसलमान होना है, हम ना जिहाद करेंगे, हम ना रोजा रखेंगे, हम ना ज़कात सदका खैरात करेंगे, हम ना हज करेंगे, हम ना उम्रा करेंगे। आपने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एंड पे हमने नमाज भी नहीं पढ़नी। तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुटनों के बल गुस्से में खड़े हो गए और आपने फरमाया ये कैसा दीन है कि जिसमें आप कह रहे हो हमने नमाज नहीं पढ़नी। अब आप क्या करते हैं, अब हमारे लोग क्या करते हैं, उधर अजान हो रही होती है, नमाज का टाइम होता है मस्जिद में, इधर जनाब जुलूस निकला होता है सड़कों पर, यानी कि नमाज जा रही है, जाए, नमाज कदा हो रही है, करे, नमाज की फिक्र नहीं है, भाई जुलूस निकालना है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुबह उठ के ना फजर की नमाज तो पढ़ते नहीं है, सुबह 8-9 बजे 10 बजे उठे, छुट्टी का दिन होता है, लेट उठते हैं लोग, 8-9-10 बजे उठ के जनाब टका के आलू की तरह मुंह छीलते हैं। ठीक है जी, शेव करके बड़े तैयार श्यार होके मम्मी डैडी बांध के और जनाब हम जुलूस में जा रहे होते हैं जीन्स की पैंट पहन के। हालांकि ऐसा लिबास पहनने से प्यारे नबी ने मना फरमाया जिससे आपका सतर वाज़िह हो, आपका जिस्म वाज़िह हो, मर्दों को भी औरतों को भी। लेकिन हम हर वो काम करते हैं नाउज़ुबिल्लाह जिससे आपके हुक्म की मुखालफत होती है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन बरेलवी मकतबा फिक्र के बहुत बड़े एक आलम दीन गुजरे हैं, अहमद रजा खान बरेलवी। पता उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जो है वो 8 रबीउल अव्वल है, बाज़ किताबों में 9 रबीउल अव्वल है, बाद में 11 रबीउल अव्वल है। हम 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इस दिन फिर हम क्या करते हैं, हम बड़ा सा जनाब जी केक काटते हैं।
یہ جو کیک کاٹنے کا ٹرینڈ ہے نا، یہ کیک کاٹنا، یہ جو کلچر ہے یا یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ کیک کاٹنے کا جو فیشن ہے، یہ تو کافروں کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے. مسلمانوں میں آج سے 50-60 سال پہلے، 70-80 سال پہلے کیک نہیں کاٹے جاتے تھے. یہ تو پچھلے یہ 30-35-40 سالوں سے یہ کیک کاٹنے کا رواج ہے. یہ جب پاکستان بنا تھا تب کیک نہیں کاٹے جاتے تھے مسلمانوں میں. یہ تو جب مغربی ثقافت کی، مغربی کلچر کی جلگار آئی پاکستان میں تو یہ کیک کاٹنے کا ٹرینڈ بھی آ گیا. عیسائی اور یہودی وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اور وہ اپنی سالگرہ کا دن جب مناتے ہیں تو وہ کیک کاٹتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب کی وہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو کلچر ہے ہم نے اس کو اپنایا، اور ہم نے نبی کے نام پہ کیک کاٹنا شروع کر دیا، کیک پہ چھری پھیرنی شروع کر دی. ایسے بدبخت لوگ ہیں، میں تو ان کو یہی کہوں گا، ان جاہلوں کو، یار کیک پہ اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، کیک پہ وہ جناب وہ جو نالین مبارک ہے ان کی تصویر بنی ہوتی ہے، کیک پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، کیک پہ مسجد نبی کی تصویر بنی ہوتی ہے، نبی کا نام لکھا ہوتا ہے یار، اس کے اوپر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں. ایسے بدبخت، ایسے یہ جاہل لوگ ہیں. یہاں تو اللہ ان کو ہدایت دے، یہاں اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو برباد کرے. میں تو یہی کہوں گا یار آپ اللہ سے ڈر جاؤ. آپ نبی کے نام پر چھری چلا رہے ہو، آپ مسجد نبی کی تصویر پر چھری چلا رہے ہو، آپ خانہ کعبہ کی تصویر پر چھری چلا رہے ہو. شرم نہیں آتی آپ کو؟ او بھائی یہ کیک کاٹنا، یہ سالگرہ منانا، یہ جہالت ہے، بیوقوفی ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک عقلی مثال دیتا ہوں. آپ کی ولادت کا دن ہے، آپ کی بیوی کی ولادت کا دن ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بچوں کی ولادت کا دن ہے، اس دن کیک کاٹنا جہالت ہے. بھائی آپ کی زندگی کا 1 سال مزید کم ہو گیا ہے، آپ کو تو پریشان ہونا چاہیے، آپ کو تو فکر مند ہونا چاہیے. آپ الٹا خوشی منا رہے ہوتے ہو. بھائی آپ کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے، آپ اس دنیا میں عارضی طور پر آئے ہو، اس دنیا میں اس لیے آئے ہو تاکہ جو مستقل دنیا، جو پرماننٹ دنیا، جو جنت اور جہنم والی دنیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آپ کو اس دنیا میں تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. آپ کو چاہیے آپ اس دنیا میں اگلی آنے والی زندگی کی تیاری کرو. آپ وہ تیاری کرتے نہیں ہو، آپ کیک کاٹنے بیٹھ جاتے ہو، اپنے بیوی بچوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا بھی، اپنا بھی. یہ تو جہالت ہے بھائی. آپ کو نبی سے عشق ہے، آپ کو نبی سے محبت ہے، ٹھیک ہے، وہ کرے جو انہوں نے حکم دیا ہے. پیارے نبی نے ساری زندگی اپنے چہرے پر داڑھی رکھی، انہوں نے اپنی داڑھی نہیں منڈوائی. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ سنت رسول کو منڈواتے ہو. وہ نائی جو ہے اس کو کوڑے والی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے پیارے نبی کی سنت کو، وہ اس کو گٹر میں بہا دیتا ہے پیارے نبی کی سنت کو. رکھے نا داڑھی، نہ کرے نا شیب. عشق ہے نا نبی سے، محبت کرتے ہیں نا نبی سے. نبی، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مرتبہ مقام ہے، تمام انسانوں سے افضل جو ہیں وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے ماں باپ بھی ان پر قربان، ہم بھی، ہمارے بیوی بچے بھی ان پر قربان، لیکن کرو وہ جس کا انہوں نے حکم دیا ہے. جناب 12 ربیع الاول والے دن کوئی نماز، یہ جو جلوس لے کے نکلتے ہیں نا لوگ، 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. آپ کو عشق ہے 5 ٹائم نماز پڑھیں، صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ صبح شام کے اذکار کریں، آپ نفلی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ. پیارے نبی ساری رات عبادت کرتے تھے. تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، جہاد کریں. اچھا کلمہ گو کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہوتا. جہاد کلمہ گو کا کافر کے خلاف ہوتا ہے، غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے، اپنے دفاع میں، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد آپ عشر دیں نا اپنی زمینوں کا، اپنی فصل کا. اب صدقہ خیرات کریں نا، غریبوں کی مدد کریں نا. آپ حج کریں، اللہ نے توفیق دیا. آپ عمرہ کریں، اللہ نے توفیق دیا. ایسے بدبخت لوگ ہیں. اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے، امریکہ چلے جائیں گے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں گے ہنی مون منانے، پوری دنیا کی سیر کر لیں گے، لیکن عمرہ حج عمرہ کرنے نہیں جائیں گے. کریں نا آپ یہ سب کچھ. آپ کو نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت کرتے ہیں، کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، سیرت پر پوری دنیا میں انعام یافتہ کتاب ہے رحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری سامنے لکھی ہے. پوری دنیا میں وہ کتاب پہلے نمبر پر آئی ہے. اس کتاب کا مطالعہ کریں. زندگی ویسے گزارے جس طرح آپ نے حکم دیا ہے، لیکن آپ زندگی ویسے گزارتے ہیں جس طرح سے انہوں نے روکا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہم سارے کزن آپس میں مل کے نا، یہ 12 ربیع الاول والے دن ہم چھوٹے تھے، ہم جاتے تھے مسجد میں. اور اس دور میں جب ہم چھوٹے بچے تھے، مجھے یاد ہے جب ہم نے ہوش سنبھالی اور گھر کے پاس جو مسجد تھی وہاں جانا شروع کیا. اور بریلویوں کی مسجد کی بات کر رہا ہوں میں، سنیوں کی مسجد کی بات کر رہا ہوں میں، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی مسجد کی بات میں نہیں کر رہا، میں بریلویوں کی، سنیوں کی مسجد کی بات کر رہا ہوں. مجھے آج بھی اس مسجد کا نام ہے مکی مسجد، اس مکی جامع مسجد مکی نام تھا اس مسجد کا. تو وہاں پر جو قاری صاحب ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ آپ کی سیرت بیان کرتے تھے. اور یہ دن منایا جاتا تھا 12 وفات کے نام سے. یہ 12 وفات کے نام سے دن شروع ہوا 12 ربیع الاول، پھر یہ ٹرینڈ چینج ہوا 12 ربیع الاول، پھر اپنا یوم ولادت پہ آیا. یوم ولادت سے جشن یوم ولادت سے جشن عید میلاد النبی. آج سے 30-35 سال پہلے یہ 12 وفات کے نام سے دن منایا جاتا تھا. اور امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیارے نبی کی ولادت کا دن جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے. اچھا یہ کیوں کیا گیا؟ یہ جو حلوہ خور حرام خور مولوی ہے نا، یہ ٹرینڈ، یہ حرام خور مولوی، حلوہ خور مولوی لے کر آئے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ 12 ربیع الاول کو ان کو نذرانے ملتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے جو ہے نا وہ لنگر دیگیں ملتی ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کی دیہڑیاں لگتی ہیں. یہ جلوسوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ حرام کا پیسہ کھاتے ہیں. یہ اس لیے یہ جشن عید میلاد النبی جو ہے نا، اس کو اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ لوگ دیہڑیاں لگاتے ہیں، یہ نبی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر عیاشی کرتے ہیں.
حالانکہ ہونا یہ اچھا ویسے تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کو مخصوص کرنا کہ جی آپ قرآن خوانی کرو، آپ اس دن جو ہے وہ آپ اپنا مسجدوں میں جلسے جلوس کرو، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہے. لیکن اچھا چلے آپ عاشق نبی کے، آپ محبت کرتے ہیں نا، آپ پانچ نمازیں پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں 12 ربیع الاول والے دن، آپ اشراق پڑھیں، آپ صبح شام کے اذکار کریں، آپ کریں نا قرآن کی تلاوت. 12 ربیع الاول والے دن چراغا کیا جاتا ہے مسجدوں پر، اور گھروں پر بھی چوری کی بجلی سے لائٹیں جلائی جاتی ہیں، گلی محلوں میں، بازاروں میں. اور ایک طرف ہم وہ 12 ربیع الاول والے دن خوشی منا رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل بھی محبت نہیں ہے. اور اسی دن اس گھر میں ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کیبل پہ، فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کیبل پہ، ٹھیک ہے جی، انڈین فلمیں، انگلش فلمیں، پاکستانی فلمیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کیبل پہ. اور اسی موبائل میں دنیا جہان کا گند پڑا ہوتا ہے، لوگوں کے گانے پڑے ہوتے ہیں، فلمیں پڑی ہوتی ہیں، اور اسی موبائل پہ جناب وہ نعتیں چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی نعتیں چلاتے ہیں جو کہ گانوں کی طرز پر بنی ہوتی ہیں، اور جس میں میوزک ہوتا ہے. میوزک سے تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا جی کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا. وہ بھائی یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے کہ آپ نے اپنے گھر پہ جناب وہ ہرا جھنڈا لگایا ہوا ہے، وہ نالی نے مبارک کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور آپ کیبل پہ فلمیں دیکھ رہے ہو. سارا گھر بیٹھ کے انڈین فلمیں دیکھ رہا ہے، انگلش فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اور جناب وہ اسٹیٹ ڈرامے دیکھ رہا ہے، پاکستانی ڈرامے دیکھ رہا ہے. یہ تو کوئی عشق نہیں ہے بھائی، یہ تو جہالت ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے. نوٹ کر لیں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے جانے کے بعد کسی صحابی نے یہ دن نہیں منایا، چڑھاوے نہیں چڑھائے، جلوس نہیں نکالے، ٹھیک ہے جی، یہ اپنا دودھ کی سبیلیں نہیں لگائی، جوس نہیں بانٹے، یہ دودھ کے ڈبے نہیں بانٹے، ٹھیک ہے جی، یہ حلوہ پوڑیاں، یہ لنگر کا اہتمام نہیں کیا. نہ کسی صحابی کے بعد تابعی نے، نہ تبع تابعی نے، نہ کسی خلیفہ نے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نبوی منہج کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کے نبی کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، سنت پر، اللہ کے نبی کی سنت پر، حدیث پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. موت جب بھی آئے عقیدہ توحید پر آئے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، اور ایمان کی حالت میں موت آئے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، اس معاشرے کو اس بدعت سے، عید خرافات سے، یہ جو شرک ہے، اس شرک سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے، اور جو آپ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی موت دے ایمان کی موت دے، ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو، اور عقیدہ توحید پر ہمیں جو ہے نا وہ موت آئے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، ٹک ٹاک پر لازمی شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ زیادہ آسانیاں پیدا کرے، اور آسانیوں کو زیادہ زیادہ خلق خدا میں آپ کو تقسیم کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.